ایک تاثر چھوڑ جاتا ہے. ہم بعد میں بات کرتے ہیں بندہ کوئی پڑھا لکھا لگتا تھا, کوئی اچھے خاندان کا لگتا تھا, کوئی ایسے ہی چمل لگتا تھی, کہتے ہیں نا بات چیت. تو وہ کوئی بھی بندہ ہوتا جی, کوئی بھی بندہ اپنا حسب نسب اپنی ڈگریز گلے میں ڈال کے نہیں پھرتا. اس کا رویہ, اس کی ایٹیٹیوڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کی بات چیت, اس کا اٹھنا بیٹھنا, یہ ہمیں بتاتا ہے بھی یہ کس طرح کا بندہ ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اصل تعلیمی اداروں کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایجوکیشن تو ہوئی ہو, ہمارا جو طالب علم ہے وہ نہ صرف ایک جو ماڈرن سائنٹیفک سوسائٹی ہے اس کا حصہ بنے, ڈاکٹر انجینئر بھی بنے, میرٹ بھی بنائے, پلس اس کے اندر ہماری اخلاقیات, ہمارا کلچر نظر آنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. اس کے پیچھے جو 21-22 سال کا ہمارا تجربہ ہے کہ بچے کا میرٹ کیسے بنانا ہے, بچے کے لیے ایجوکیشن کو انٹرسٹنگ کیسے بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ کوئی کام ایسا کرے جس میں اس کی دلچسپی ہو, وہ بہترین کرتا ہے. اور جو کام زبردستی کرایا جائے وہ کر لیتا ہے, لیکن اس کی آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. ایسی ہے نا. فلم ہم شوق سے دیکھتے ہیں نا, ہمیں ساری ڈائلاگ سمیت گانوں سمیت یاد ہو جاتی ہے, سبق تو نہیں یاد ہوتا. تو سبق کو ہم اس طرح انٹرسٹنگ بنایا کوئی نہیں نا, ہم بھائی اس کے لیے دلچسپی پیدا ہو, اس کے لیے لوگ خوشی خوشی اسکول کالج جائیں, پیرنٹس کو کھانا نہ پڑے. والی بال کا میچ ہو تو ہمیں والدین کبھی بھی نہیں بتاتے بھی میچ لیٹ ہو رہا, جلدی ہے, تم جاؤ. اور جو دسیا کسی پوچھا کسی انسان پتا ہوگا. اور کالج واسطے دس دے لیٹ ہو رہے جی ہے نا. تو وہ قصور ایجوکیشن کے نظام کا ہمارا, اگر ہماری ایجوکیشن ہمارے ذہن سے ہم آہنگ ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم بھی کوئی کچھ پڑھ کے جیسے یورپ یا ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ ایجادات کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. ذہین ہم بھی اتنے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے لیے فرمایا نا, لقد خلقنا الانسان, اگر کوئی یورپینس کے لیے تو نہیں ہے نا جی. تو یہ تو ہر ایک کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے صلاحیتیں ہر ایک کو دی, ہر ایک کو دی. تمام انسانوں کے لیے فرمایا مسلمان لقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے بارے میں فرمایا گیا نا, اللہ فوق ایدیہم, ہمارے بارے میں فرمایا گیا نا. تو اب بات صرف یہ ہے, ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں تو دی ہیں لیکن ورائٹی بنائی ہے. ورائٹی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ذہن ایسا ہے جو میڈیکل کے لیے بنایا ہے, کوئی ذہن ایسا ہے جو انجینئرنگ کے لیے بنایا ہے, کوئی ذہن ایسا ہے جو کامرس کے لیے بنایا ہے, کوئی ذہن ایسا ہے جو فورسز کے لیے بنایا ہے. ایسے ہی ہے نا. کوئی ذہن ایسا ہے جو آپ کا ٹیکنیکل شعبے کے لیے بنایا ہے, کوئی ذہن کاروبار کے لیے بنایا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے علاقے میں جو بچہ سب سے لائق تھا یا جس بندے نے پیسے زیادہ کمائے ہیں, زیادہ ترقی کی ہے, اس کا شعبہ میڈیکل تھا. ساروں کا پریشر ہوتا ہے یار میڈیکل ہی ہوتا ہے, ڈاکٹر ہی بننا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرسٹ ایئر میں ہم جا کے سارے سبزیاں لے رہے ہوتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن سے مطابقت ہی نہیں رکھتی. جب کالج میں جا کے اریٹیٹ ہوتے ہیں, ٹیچر پیرنٹس ساروں کا ایک پریشر ہوتا ہے, ایک پریشر کوکر بنتا چلا جاتا ہے, تو پھر ہم کالج سے بھاگتے ہیں, کلاسیں بند کرتے ہیں, سگریٹ بھی تبھی پیتے ہیں, کلاس سے بھی تبھی بھاگتے ہیں, گھر سے کالج جاتے ہیں, کالج پہنچتے ہی نہیں, رستے میں کہیں ڈراپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہاں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا, ہمارے ذہن سے امانت نہیں ہوتی چیزیں. اسی پرپز کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک آپ کا سائیکومیٹرک ٹیسٹ لیا جائے, ایک انٹرویو کیا جائے اور آپ کو سجیسٹ کیا جائے کہ آپ کے لیے یہ فیلڈ بہتر ہے. پچھلے سال کا میرا تجربہ تلالم میں نے کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے کہا کہ آپ اب پڑھائی چھوڑ دیں, آپ آرمی میں ٹرائی کریں یا ایئر فورس میں ایئر مین کے لیے ٹرائی کریں. ادارے کو تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں تھا, لیکن اس بچے کے لیے وہ بہتر تھا. آپ اگر سلیکٹ کر لیں کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے, پھر آپ اس میں بہت اچھا پرفارم کریں گے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, کسی دفعہ بھی آپ کی ادھر آیا تو مثال دی کہ جب ہم ایک شرٹ خریدتے ہیں نا, شرٹ ہم بڑی ریسرچ کرتے ہیں, 4 دکانوں پہ جاتے ہیں کم سے کم.
ایسے ہی ہے نا, کہیں ہمیں رنگ نہیں ہماری مرضی کا ہوتا, کہیں فیبرک ہماری مرضی کا نہیں ہوتا, کہیں ڈیزائن ہماری مرضی کا نہیں ہوتا. اگر یہ ساری چیزیں ہماری مرضی کی مل بھی جائیں تو پیسے ہماری جیب کی مطابق نہیں ہوتے. تو ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں کون سی ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہے, ڈیزائن بھی ہماری پسند کا ہو, رنگ بھی ہماری پسند کا ہو, فیبرک ہماری مرضی کا ہو, اور پیسے ہماری جیب جتنے ہوں پھر خریدتے ہیں نا. تو یہ فیوچر ہے, اس کے لیے ریسرچ کرتے ہی نہیں ہیں, یہ دیکھا دیکھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں مبین صاحب نے کہا تو چلو ایمیننٹ میں چلے جاتے ہیں, جبکہ یہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کا پورا آنے والی لائف, آپ کے خاندان کی لائف, آپ کے خاندان کا سٹیٹس. آپ نے دیکھا ہے آپ کے گاؤں میں ایک بندہ اگر ایک سی ایس پی افسر بن جائے تو آپ کی پوری برادری کا جو سٹیٹس ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے نا. تو پھر اس کے لیے ہم ریسرچ نہ کریں تو یہ تو زیادتی ہے, اس کے لیے کوشش نہ کریں, اور اس کے لیے ہم جا کے دیکھیں نا کہ کہاں کیا چیز بہتر ہے. جب آپ ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں, مثال کے طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کمپیوٹر کا شعبہ بہتر ہے, اب نیکسٹ ریسرچ اب شروع ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ میرے ذہن سے کمپیوٹر اب مانگ ہے, اب کمپیوٹر کس سے ریلیٹڈ, کون سے ادارے کے پاس لیبز ہیں, کون سے ادارے کے پاس ایکسپیرینس اساتذہ ہیں, کون سے ادارے کے پچھلے رزلٹ کیسے ہیں. یہ جو مولوی صاحب آئے ہیں اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں, پچھلا ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنا مستقبل تب اس کے ہاتھوں میں دیں کہ جب یہ باقی اس قابل نظر ہے. تو پھر جو مرضی کالج ڈیسائیڈ کر لیں. میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی آپ ایک فیصلہ کرنے کے بعد کالج اپنی مرضی کا ڈیسائیڈ کر لیں. یہ جو شعبہ ہمارا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا, یہ پاکستان کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے, انڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن نہیں ہے. ہاں وہ پنجاب میں پڑھ رہے ہیں, وہ کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں, یہ ہر وقت اویلیبل ہے, اور اس کا کوئی فری آف کاسٹ ہے. یہ آپ کو ہمیشہ گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے یہ چیز بہتر ہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہی آپ کے پاس بھی حاضر ہوئے ہیں کہ ہم کسی سے قطعی کم تر نہیں ہیں, قطعی صلاحیتیں ہمارے اندر کم نہیں ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ, میں بار بار یہ باتیں کہتا ہوں, جو بچہ کلاس بند کرتا ہے نا وہ میرے سے زیادہ ذہین ہے, اس کو پتہ ہے. میں نے تجربہ کیا, میں نے جا کے نا تلا گنج میں ہاسٹل میں نے کوشش کی کہ بچوں کو پتہ نہ چل سکے میرے آنے جانے کی ٹائمنگ کی, اور ڈیلی چینج کی اپنی روٹین ڈیلی. لیکن آپ یقین کریں وہ بھی اتنے ماسٹر مائنڈ بچے ہیں نا اسٹوڈنٹس, انہیں پتہ ہوتا ہے. انہوں نے ایسا چینل بنایا ہوا تھا, گیٹ سے لے کے وہاں تک کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 200-250 میٹر کا فاصلہ ہوگا, ٹھیک ہے, مین سے, لیکن ان کو ساری رپورٹ مل جاتی ہے. تو وہ ذہانت کی بات کر رہا ہوں نا, انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں. صرف ٹریک دینے کی ضرورت ہے نا. تو میں ہر جگہ مثال دے کے آتا ہوں کہ جو بچہ ہماری گاڑی کا انجن کھولتا ہے نا, ہزاروں قابل نٹ ہوتے ہیں, کھولتا ہے پھر دوبارہ اسے اسی طرح جوڑ دیتا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ لگتی, وہ میرے سے کہیں زیادہ نہیں ہے. صرف ٹریک درست کرنے کی, جب آپ ٹریک اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ میرے اندر مجھے اللہ نے کس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے, میرے ذہن کو کس کام کے لیے رکھا ہے, اس کام پہ زور لگانا شروع کر دیں گے. وہ چاہے آرٹس کا ہو, چاہے سائنس کا ہو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہے, اس فیلڈ میں آپ کمال کر کے دکھا سکتے ہیں. آپ میں سے ایک بندہ کمال کر سکتا ہے. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے دیا, نالائق تو کوئی نہیں ہوتا. مجھے 21 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے, میرے ساتھ یہ ٹیچرز ہیں اختلاف کرتے ہیں, یہ میں کہتا ہوں مجھے کوئی نالائق بندہ نہیں ملا, واقعی نہیں ملا, آج تک نہیں ملا. جو بندہ یہ کہتے ہیں نا فیل ہوتا ہے, وہ اتنا زبردست بزنس مین بنتا ہے بھائی جا کے, وہ نالائق تو نہیں ہے, نالائق ہوتے ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. صرف بات یہ ہے کہ ہم اپنا ایک مقصد طے کر لیں کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے, ہم نے جانا کیا ہے, ہم نے پہنچنا کہاں ہے, پھر اس کے لیے اسٹرگل شروع کر دیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ 5 میم ہیں, اس کے لیے 5 میم. جیسے درجات ہوتے ہیں نا جی, آپ ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی درجات رکھے ہوئے ہیں. ان میں بھی میں 5 میم, میں میم ہی کہتا ہوں, وہ 7 میم ہیں جو اللہ نے درجات رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے.
کہ پہلا ایک منیمم لیول آف پرفارمنس ہے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے ہیں, ان کے احکامات کو مان لیتے ہیں, مثلا والدین کے سامنے آپ نے اب تک نہیں کرنا, دیٹ از منیمم لیول آف پرفارمنس. ایسا ہی ہے نا, آپ مسلمان بن گئے, پہلا درجہ آپ نے اچیو کر لیا. اب اگر آپ مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں, تو اللہ قرآن آپ کو فرماتا ہے کہ پھر یہ مومنین بن جاتے ہیں. دوسرا میننگ مزید پرہیزگار بنتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, تو قرآن آپ کو درجہ دیتا ہے آپ متقی بن گئے ہیں. تیسرا میم ہے, ایسے ہی ہے نا. چوتھا میم ہے آپ اثار کرنا شروع کر دیتے ہیں, قربانی شروع کر دیتے ہیں, فرائض سے آگے جاتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ دیز آر محسنین, اب یہ محسنین میں شامل ہو گئے ہیں, محسن بن گئے ہیں. پھر اس کے بعد مزید آپ اللہ کی ریاضت اللہ کے حکموں کی پہ عمل کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کا فائدہ سوچتے ہیں, اللہ کے بندوں کا فائدہ سوچتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر پانچواں میم ہے آپ محبوب سبحانی, جو عبد القادر جیلانی ہیں, آپ اللہ کے محبوب بندوں میں حبیب اللہ جو ہیں, القاسب حبیب اللہ جسے قرآن کہتا ہے, جو محبوب بندے ہیں اللہ کے, جو اللہ کے ولی ہیں, ان میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ 5 میم تو ایسے ہیں جو انسان اپنی محنت اور اسٹرگل سے حاصل کر سکتا ہے. 2 درجات ایسے ہیں, 2 درجات کہ جو اللہ نے اپنے سلیکٹڈ بندوں کو دے دیے ہیں, جو کوئی بھی ریاضت سے نہیں حاصل کر سکتا. اس کو قرآن کہتا ہے دیز آر دی مرسلین, یہ اللہ کے پسندیدہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, مرسلین ہیں, رسول ہیں, جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. وہ ریاضت سے نہیں حاصل ہوتا, وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں, وہ مرسلین ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور پھر سب سے بڑا مقام, سب سے بڑا مرتبہ جو اللہ نے دیا وہ ہے اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ, بعد خدا بزرگ کوئی کس سمجھ. ایسا ہی ہے نا جی. تو اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پھر میم کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف میں بنا لیں, 5 میم ہیں. پہلا کیا ہے کہ آپ اپنی لائف کا مقصد طے کر لیں. مقصد آپ ہیں کہاں اور آپ جانا کہاں چاہتے ہیں. پلاننگ کہتے ہیں کہ ویئر وی اسٹینڈ اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو گو. ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے, ہم نے جانا کہاں ہے. پہلے تو مقصد طے کریں بھی ہم چاہتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. اس مقصد کو طے کرنے کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیکنڈ میم میں کہتا ہوں منظم ہو جائیں, ڈسپلن. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ منظم ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز کیا ہے, اس کے لیے مطالعہ, اسٹڈی. تیسرا میم ہے آپ کے پاس مطالعہ ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا میم کیا ہے کہ آپ اس کے لیے مشاہدہ کریں, آبزرویشن ہے آپ کی, کہ جو لوگ, جو میں ابھی ریسرچ کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ کمپیوٹر IT ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں, تو آپ مشاہدہ کریں کہ جو لوگ آپ کے لیے IT ایکسپرٹ بنے انہوں نے کیا کام کیا, ان کی لائف کیسے گزری, ان کے کیا شب و روز تھے, انہوں نے کون سا ادارہ سلیکٹ کیا, کیا کیا کرتے تھے. ایسا ہی ہے نا. اور لاسٹ جو 5واں میں کہتا ہوں دیٹ از مذاکرہ. 5واں میم میں ڈسکشن ہے, اس کے بارے میں آپ ڈسکس کریں ان لوگوں سے بھی کیسے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جب آپ یہ 5 کام کریں گے اور آپ یکسو ہو جائیں گے, آپ کی کنسنٹریشن ہو جائے گی, جسے ہم خشوع و خضوع کہتے ہیں, توجہ ادھر ہو جائے گی, تو کوئی وجہ نہیں ہے. پھر میرے کریٹر نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. یہ میں نے نہیں کہا, یہ کسی چیئرمین نے نہیں کہا, کسی گروپ نے نہیں کہا, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر جس کام کے لیے آپ کوشش کریں گے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اگر ہمیں وہ اس طرح نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہماری کوشش میں کمی ہے. اللہ کے فرمان میں تو کمی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کا تو یقین ہے نا ہم سب کو. یہ تو ہمارے بلیف کی بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ جس کے لیے کوشش کرے گا وہ اس کے لیے, ہاں اس کی شیپ, اس کی شکل ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ہمارا کیا پرابلم کیا ہے, ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں اپنی لائف میں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ہم نے مقصد نہیں سلیکٹ کیا ہوتا, ہماری ڈائریکشن ایک نہیں ہوتی. اب بھی اگر آپ اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھیں نا, ہم پوچھتے ہیں کہ کیا پروگرام ہے آپ کا, پیرنٹ سے پوچھتے ہیں, وہ جی 10th کا رزلٹ آئے گا نا تو پھر دیکھیں گے کی کرنا, نمبر کتنے آئیں گے پھر دیکھیں گے کی کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہماری ڈیسٹینیشن کلیئر ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی وہ اس کو دیکھا ادھر چل پڑے, اس کو دیکھا ادھر چل پڑے, مبین صاحب آگے ان کے پیچھے چل پڑے, لیاس صاحب نے کچھ کہا اس کے پیچھے چل پڑے. ایسے ہی ہے نا. اپنا جتنے دنیا میں جتنے لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلمان ہے,
اگر اس نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے، اس نے ترقی کیا ہے، اس کی لائف کو آپ اسٹڈی کریں، چند ایک خصوصیات اس میں بالکل ان سب میں مشترک آپ کو نظر آئے گی۔ پہلی خصوصیت ان کے اندر کیا ہے کہ ان کا مقصد کلیئر ہے کہ انہوں نے کرنا کیا، مقصد ان کا کلیئر ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے، سارے آپ کو ہارڈ ورکر نظر آئیں گے، سارے ہارڈ ورکر۔ تیسری خصوصیت کیا ہے، سارے پازیٹیو مائنڈیڈ ہیں، سارے مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ پازیٹیو مائنڈ کا کیا مطلب ہے، آپ کسی کام کو کرتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ، آپ نئے سرے سے محنت شروع کر دیتے ہیں، یہ پازیٹیو بندہ ہے۔ اور نیگیٹو کون ہے، نیگیٹو یہ ہے کہ آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، اس میں آپ کو ناکامی ہو جاتی ہے، آپ بتاتے ہیں یار ایسی وجہ تو میں ناکام ہو گیا، اے وجہ سے انج ہونا تھے انج ہو جانا سی۔ جو دنیا کا ناکام آدمی ہے نا، وہ وجوہات ڈھونڈتا ہے اپنی ناکامی کی۔ جو کامیاب آدمی ہے وہ نئے سرے سے محنت شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے الیگزینڈر کی کئی دفعہ مثال سنی ہے، سکندر اعظم، ٹھیک ہے، وہ ہار کے جنگیں دار میں جا کے اس نے ایک چونٹی کو دیکھا، سنا ہے ساروں نے واقعہ، تو بار بار وہ ہارڈ ورک شروع کر دیتے ہیں، پھر نئے سرے سے شروع، پھر نئے سرے سے شروع، پھر نئے، اور ہمیں انبیاء نے بھی یہی درس دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ آپ نے انبیاء کرام نے لوگوں کو تبلیغ کی، کبھی وہ ڈسہارٹ ہوئے، پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں، پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہی دنیا کے کامیاب ترین لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ سارے پازیٹیو مائنڈ ہیں، سارے ہارڈ ورکرز ہیں، ٹھیک ہے، ساروں کا مقصد کلیئر ہے بالکل، اور وہی دنیا میں وہی نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں 7 ارب کی آبادی ہے، یا چلے پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی میں کوئی بندہ میری فوٹو دکھائے کوئی پہچانے گا، لیکن علامہ اقبال کی دکھائیں سارے پہچان لیں گے، قائد اعظم کی دکھائیں سارے پہچان لیں گے، پہچان لیں گے نا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا مقصد اچیو کیا، انہوں نے اپنا گول اچیو کیا، انہوں نے اپنی ٹارگیٹ اچیو کی ہے، اور ان کی لائف کو آپ اسٹڈی کر لیں، ان میں یہ خصوصیات نظر آئیں گے۔ تو ٹارگیٹ سیٹ کر کے پھر اس کے لیے کوشش، اسٹرگل، ہارڈ ورک، یہ ہمارا اسی کا مطلب ہے کہ بھئی ہمیں بہترین جو ہے نا سانچے میں بنایا گیا ہے۔ ادروائز تو پھر عام ایوریج لائف تو گزر ہی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہے، سب سے وعدہ کیا اور ملنا ہے، لگژریز کا وعدہ نہیں ہے۔ لگژریز کا وعدہ تو نہیں ہے نا، کھانے پینے کا رزق کا وعدہ ہے، وہ ملے گا ہی ملے گا، اور رزق آپ کے کلرک بن کے بھی ملتا ہے، ایک ڈاکٹر بن کے بھی ملتا ہے، ایک مکینک بن کے بھی ملتا ہے، مانگ کے بھی ملتا ہے، رزق تو مل رہا ہے نا، اس کا وعدہ ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن لگژریز کے لیے اللہ نے کہا جو جتنی کوشش کرے گا اسے اتنا مل جائے گا، اسی کے لیے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعى۔ اور وہ ایک، میں یہ کہتا ہوں آپ ایک بندہ نہیں ہے کہ ابھی 29 چک کے ایک بندہ یا ایک فیملی کا سٹیٹس چینج ہونے جا رہا ہے، یا سرگودا کے کسی ایک شہری کا، ایک خاندان کا سٹیٹس چینج ہونے جا رہا ہے، یا پاکستان کے شہری کا۔ میں تو کہتا ہوں یہ مسلم امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے، اس کا پورے خاندان کی لائف چینج ہو جائے گی آنے میں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ایک آپ میں سے کسی خاندان کا بندہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی پائلٹ بن جاتا ہے، کوئی CSP افسر بن جاتا ہے، DCO بن جاتا ہے، یہ پورے گاؤں میں اس کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہو جاتا، پورے خاندان کا، اس کی آنے والی نسل کا سٹیٹس بھی تبدیل ہو جاتا۔ تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے، صرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف اپنا مقصد طے کر کے اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ ادارہ ہم نے بنایا ہے، نیت اچھی ہے، اس کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے اور دوا کی بھی درخواست ہے، ٹھیک ہے، دوا جہاں ہو سکے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا میسج ضرور پہنچائیں، اس پہ پھر ریسرچ آپ نے کرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، گائیڈ بھی کرنا ہے، اور پھر رزلٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے، اسٹرگل ہے، محنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کامیابی اللہ نے دینی ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص اسٹرگل کرتا ہے اسے میں ریوارڈ دیتا ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ریوارڈ آپ کے عہدے کی صورت میں ہو سکتا ہے، آپ کے پیسے کی صورت میں ہو سکتا ہے، آپ کے اسٹیٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو ریوارڈ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ریوارڈ ضرور ملتا ہے، اس بات کا یقین رکھیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں،
اس پہ کوشش بھی کرنی ہے، ہمیں سپورٹ بھی کرنا ہے اور ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے لیے بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ فیصلہ آباد روڈ پہ ہمارا ادارہ ہے، کوئی کسی کا سوال ہے تو وہ ضرور پوچھ لیں، یا سارے سو رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی بندہ بور ہو جاتا ہے، لمبی لمبی باتیں سننا مشکل ہوتا ہے کسی بندے کی، سما کرا کی کمی کرتا رہا میں آپ کی۔ نیند آ رہی ہے بیٹے؟